مسلم لیگ نون کی طرف سے دھماکہ خیز بیان، لگتا ہے کہ کھیل تیز ہو گیا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے خصوصی تجزیہ۔ زبان بندی کا نیا انتظام، پیکاک متنازع قانون مزید متنازع ہو گیا۔ فریہ عزیز آپ کو بتائیں گی کہ حکومت کی موجودہ ترمیمات کے ساتھ مسائل ہیں کیا، عدم اعتماد کی تحریک کب اور کیسے کامیاب ہوگی۔ شاہد خاقان عباسی سے خصوصی انٹرویو ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب سے ہم نے پوچھا کہ عدم اعتماد کی جو تحریک لا رہے ہیں، جوش و خروش تو بڑا ہے لیکن امید کتنی ہے؟ نہیں، میں پرسنلی بہت کمفرٹیبل ہوں، اور ابھی سے نہیں، کافی عرصے سے، کیونکہ ہم نے جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن ہو رہا تھا اس وقت بہت سے لوگوں سے بات کی تھی اور وہ سب تیار تھے۔ میں یہ نمبر پہلے بھی کہا ہے، 22 لوگ تو میں خود پرسنلی جن سے ملا ہوں اور جنہیں کہا ہے کہ ہم اس پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے لیکن ہم دباؤ کی وجہ سے ساتھ ہیں، اور آپ یقین نہیں کریں کہ پرسوں مجھے 2 اور لوگوں نے خود رابطہ کیا تو ملا کے 24 ہو گئے جی۔ 24 کو تو میں پرسنلی جانتا ہوں جی۔ لیکن وہ تو نمبرز تو آپ کو پتا ہے، آپ خود اسی ہاؤس میں سے الیکٹ ہو کے پرائم منسٹر بنے، تو نمبرز تو جو بات کرتے ہیں ملاتا بات ہے، لیکن جس دن ووٹنگ ہونی ہوتی ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ 2 مرتبہ سینٹ جہاں پر آپ کی ویزیبل میجورٹی ہے، آپ کو وہاں پہ سیاسی پھینٹا لگ چکا ہے، یو لاسٹ جی۔ تو جہاں پر آپ کی میجورٹی نہیں ہے نیومیریکلی، وہاں پہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں؟ دیکھیں، سینٹ وہ ڈفرینٹ سٹوری ہے۔ سینٹ میں ہم انیشیٹ نہیں کرتے، وہاں پہ بدقسمتی سے جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ موقع کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس وقت سٹرائک کرتے ہیں جب ہمارے لوگ وہاں پر نہیں ہوتے، کیونکہ ہر وقت ہر آدمی موجود نہیں ہوتا سینٹ میں۔ اور جب یہ عدم اعتماد کا ووٹ ہوا وہ سیکرٹ بیلٹ تھا، اور وہ ہمیں اس وقت بھی تشویش تھی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شاید ووٹ نہیں دیں گے، اور وہ وہی ہوا، اور اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا۔ تو یہاں بھی میں عدم اعتماد میں ہمیشہ کہتا ہوں اس وقت ہوگا جب اس ملک میں جو سیاسی عمل میں ایک غیر آئینی مداخلت ہے وہ ختم ہوگی۔ تو ہو گئی ہے، ہمیں توقع ہے، کیونکہ آج عوام کے، سب لوگ پوچھتے ہیں آج عوام کا اتنا دباؤ ہے کہ میں نہیں سمجھتا اب حکومت کو بیساکھیاں میسر رہیں گی۔ تو آپ کے پاس نمبرز ہوں گے، آپ کمفرٹیبلی اس حکومت کو نکال پائیں گے، اس پرائم منسٹر کو نکال پائیں گے؟ جی بالکل، میرا یہ خیال ہے، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اور یہ ہر شخص کی توقع بھی ہے آج کہ آپ ایک نئی الیکشن میں جائیں۔ سینٹ کے اوپر اگر آپ واپس جائیں تو وہ دلچسپ ہے کہ وہاں پر قانون سازی کا جب معاملہ آیا، مثلا IMF ڈکٹیٹڈ جو بل تھا اسٹیٹ بینک کی آٹونومی کا، اس کے اوپر آپ کی جماعت کا بھی موقف واضح ہے، پیپلز پارٹی کا موقف بھی بڑا واضح ہے جی کہ سوورینٹی کو آپ نے جو ہے مارگیج کر دی۔ وہاں پر آپ کے پاس نمبرز تھے، پھر آپ کے کوئی بندے اویلیبل نہیں تھے، کوئی پہنچ نہیں پایا، چلے وہ ہو گیا، اس کے بعد کوئی آپ نے لیسنز لیے، پھر اوگرا کا بل آیا، وہاں پر وہی ریپیٹ ہوا۔ تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے اندر کیا ایسی چیزیں جو آپ کو کانفیڈنٹ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس اس مرتبہ نمبرز جو ہیں ہوں گے اور پھر وہ ٹرانسلیٹ بھی ہوں گے کامیابی میں؟ نہیں، نیشنل اسمبلی ہمارا انیشیٹو ہے، یہ کوئی بل نہیں ہے جس پر ووٹنگ ہونی ہے، اس کا پروسیجر بڑا کلیئر ہے، اور ہم نے ایک دن جو متعین ہے اس دن ہم نے 172 یا اس سے زیادہ ممبران اسمبلی میں لے کر آنے ہیں جو اس موشن کو ووٹ دیں گے۔ سینٹ میں ایمبیگوٹی ہے، وہاں پر یہ کلیئرٹی نہیں ہے۔ رات کے 11 بجے چیئرمین صاحب نے ایجنڈا جاری کیا۔ پروسیجر یہ ہوتا ہے، جو IMF کا بل تھا، بل آتا ہے کمیٹی میں جاتا ہے، وہاں پر انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہیں بلڈوز کر کے دیکھا جب لوگ پورے نہیں ہیں بل پاس کر دیا، اور وہاں بھی دیکھیں کہ چیئرمین کی ووٹ سے وہ پاس ہوا ہے۔ بل نے ویسے بھی پاس ہو جانا تھا، ٹھیک ہے، کچھ دیر لگ جاتی، کم از کم ڈیبیٹ تو ہوتی، پتہ چلتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں پارلیمان کی روایات کے خلاف ہیں اور یہ چلتا نہیں ہے۔ جو اس کا بل ہے، نو کانفیڈنس موشن ہے، یہ ایک آئینی عمل ہے اور اس کے اندر بڑی کلیئرٹی ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ تو آپ کے خیال میں چونکہ آپ خود انیشیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، لیکن اگر آپ نمبرز دیکھیں نا سیدھے سیدھے تو آپ کے پاس ابھی 84 کے قریب ہیں، پیپلز پارٹی 56، مذہبی جماعتیں 15، BNP 4، عوامی نیشنل پارٹی 1، 160 آزاد امیدوار 4۔ جی تقریباً 163 ممبر بنتے، 163 ہیں، 8 لوگ اور تو کہیں سے تو 9 لوگ بندے ٹوٹیں گے۔ جی بالکل بالکل۔ تو ابھی تک جو کیو سے بات ہوئی، MKM سے بات ہوئی، اس میں تو لگتا ہے کہ وہ آپ کو مخمصے میں رکھا ہوا، انہوں نے کو کمٹ نہیں کر رہے وہ۔ دیکھیں، میں اتحادیوں میں اتنے رلائی بھی نہیں کرتا، میں کیونکہ وہ ایک جماعت ہیں، وہ کسی وقت بھی فیصلہ بدل سکتے ہیں۔ جو انڈیویجولز ہیں، جو PTI کے اپنے MNAs ہیں، ان میں سے بہت سے ہمارے ساتھ ماضی میں رہے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں،
وہ اس معاملے میں زیادہ ریلائبل ہیں، اور آپ کو 9 لوگ چاہیے، اور یہ نمبر بالکل مشکل نہیں ہے، پلٹا دیں گے انشاءاللہ۔ میں پہلے کہا معاملہ بیساکھی میں پہنچ گیا، میرے ٹیلی فون کالوں پر بیساکھیوں گئے، جب وہ ہٹ جائیں گی تو ختم ہو جائے گا معاملہ۔ لیکن ظاہر ہے آپ نے تمام کیلکولیشنز جو ہیں وہ مختلف فیکٹرز کو ذہن میں رکھ کے کرنا ہوگا، لیکن آپ کی بات سے لگتا ہے کہ بیساکھیاں جو ہیں، جن کو آپ بیساکھیاں کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ جو ہے آپ کے خیال میں اس وقت اویلیبل نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کیوں اویلیبل نہیں ہوگی؟ مطلب ان کو کیا حاصل ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی اتنی مشکلات ہیں، سیاسی طور پر ایک اور بھونچال کھڑا کر دیں، ایک پرائم منسٹر جس سے ان کی ایکویشن اچھی بھلی رہی ہے اور ابھی بھی ہے فنکشنلی، اس کو ہٹا دیں، ایک نیا پینڈوراز باکس کھول دیں؟ مطلب اسٹیبلشمنٹ بھی اسی ملک میں رہتی ہے نا، یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، نہیں چل رہی۔ آج لوگ اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کر رہے ہیں، عمران خان کو بلیم تو ہے ہی ہے، اور اسے کسی کو توقع بھی نہیں ہے۔ میں حیران ہوں، پہلے سے ہم نے سیاست میں دیکھا ہے کہ ہم ٹاک شو پہ جاتے ہیں اور کوئی بھی پرائم منسٹر کی بات نہیں کرتا کہ کسی کو اسے توقعات ہوں کہ حالات کو بہتر ہو جائیں گے، وہ اپوزیشن سے کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر رہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ پہ بھی آج دباؤ ہے کہ یہ ذمہ داری ان کی ہے، الیکشن جو چوری ہوا اور اس کے بعد جو حکومت بنی، تو آج اگر وہ نیوٹرل ہوں گے تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو تمام بات جو ہے اس اگر پر آ گئی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اگر اسٹیبلشمنٹ، تو آپ 100% شور نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کس طرف سوئنگ کرے گی؟ نہیں، نمبرز کے بارے میں شور ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں دیکھیں، شور ہے؟ میں تو عوام کے دباؤ پہ شور ہوں نا، عوام حکومت پہ بھی دباؤ ہے، حکومت پہ بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ہے۔ اگر آج اسٹیبلشمنٹ اس میں انٹرفیئر کرے گی اس معاملے میں، تو کل لوگ ان کو پوچھیں گے کہ بھائی ایک عدم اعتماد ہو رہا تھا، لوگ موجود تھے، آپ نے اس کو روکا ہے، تو یہ معاملہ کافی خراب ہو جاتا ہے۔ تو یکسوئی ہے آپ کی جماعت کے اندر؟ کیونکہ آپ کی جماعت کے اندر بھی 2 بیانیوں کی بات ہوتی ہے۔ اب تو خیر جب شہباز شریف صاحب خود مانتے ہیں کہ 2 بیانیے تھے اور اب ایک ہو گیا ہے، تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کی جماعت کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس حکومت کو چلتا کیا جائے۔ 1.5 سال میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیا ایک مسئلہ کھڑا کریں گے، انتخابات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، کوئی کینڈیڈیٹ سامنے آتا ہے نہیں آتا ہے، ایک نیا پولیٹیکل کرائسس سامنے آتا ہے۔ تو بعض لوگوں کا خیال ہے آپ کی جماعت کے اندر یکسوئی نہیں ہے اس کے معاملے کے اوپر کہ عمران خان صاحب کو چلتا کر دیا جائے۔ نہیں، جماعت میں یکسوئی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو شہباز صاحب نے بات کی اس دن پریس کانفرنس میں، وہ بیانیے کا غلط، شاید ایک لفظ کا غلط استعمال ہو گیا، وہ رائے کی بات تھی۔ ٹھیک، بیانیے جماعت میں ایک ہی ہیں، لیکن اس پہ 2 رائے تھیں۔ ایک رائے یہ تھی کہ اس حکومت کو چلنے دیں، ٹرم پوری کرنے دیں، اس کے بعد حالات اور خراب ہوں گے، یہ کر تو کچھ سکتے نہیں ہیں، اور اس سے ایک سیاسی آپ کو ڈیفینیٹلی ایک ایڈوانٹیج ملے گا۔ دوسری رائے یہ تھی کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ 1.5 سال 1.25 سال اور گزرے، حالات اور خراب ہو جائیں اور مشکل ہو جائیں۔ تو اب یہ پچھلے جو 15-20 دن میں اس پہ کافی مشاورت ہوئی جماعت میں، اور یہی پھر فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے، عدم اعتماد کا ہم حصہ بنتے ہیں۔ ہمارے خیال کے مطابق تو، اور آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ پارٹی کو سینئر لیول پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، کہ اصل ایشو یہ بھی تھا کہ نئے انتخابات کتنی جلدی کروائے جائیں، کیونکہ میاں نواز شریف کی طرف سے بیان آتا تھا کہ ٹھیک ہے نکال باہر کریں لیکن ساتھ ہی انتخابات بھی کروائیں۔ اب میرے خیال میں انتخابات والے معاملے کے اوپر سے آپ کی جماعت ہٹی ہوئی ہے، اب کہتے ہیں ان کو نکال لیں۔ نہیں، بالکل بات نہیں ہے۔ اب فوراً انتخابات ہوں، فوراً ہی انتخابات ہیں، کسی حکومت کے بننے کا چلنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اب یہ جب بھی عدم اعتماد ہوا، اس کے بعد آپ انتخابات کی طرف ہی جائیں گے۔ ہاؤس کوئی نیا شخص جو ہے وہ الیکٹ نہیں کرے گا۔ پیپلز پارٹی نے تو اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ان کو مارک کیا ہوا۔ نہیں، کینڈیڈیٹ دیکھیں، نہ پیپلز پارٹی عدم اعتماد کر سکتی ہے، نہ وہ نیا پرائم منسٹر۔ اس کے بعد کی بات ہے، انہوں نے تو باقاعدہ جو اس ہے کے بعد بھی خود تو نہیں کر سکتے، نہ ہم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو میں تو صرف یہ پوچھتا ہوں کہ ایک لاجیکل بات ہے کہ آپ حکومت بنا کے کریں گے کیا؟ آپ آج تو ضرور اس بات کی ہے کہ عوام کے پاس جائیں، نیا مینڈیٹ لے کر آئیں، اس کے بعد آپ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس ایک 84 ہمارے ہیں، 56 ان کے ہیں، 15 مولانا صاحب کے ہیں، 10-12 دوسری جماعتوں سے آئیں گے، یہ حکومت چلنے کے قابل نہیں تو ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ نو کانفیڈنس کے فوراً بعد جو ہے ہاؤس کسی اور کو الیکٹ نہیں کرے گا؟ جی نہیں کرے گا یا نہیں کر پائے گا؟ کیونکہ دونوں کی امپلیکیشن نہیں، مختلف کر لے گا، کر سکتا ہے۔ اگر وہ عدم اعتماد کا ووٹ آیا تو یہاں بھی کانفیڈنس کا ووٹ بھی آ جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نہ کریں اور اسمبلی ڈیزالو ہو جائے۔ تو پی ڈی ایم کے اندر اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت میں اس کے اوپر واضح اس پہ کلیئرٹی ہے کہ نہیں، یہ دیکھیں، یہ مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ نہیں ہے، میں تو اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں آپ کو۔ لیکن آپ کے خیال میں کس طرف، اسی طرف جائے گا کہ منطقی بات یہی ہے
لاجیکل بات یہی ہے. اب اس دوران ایک اور بھی بڑا مرحلہ آنا ہے اور وہ شاید دیر سے آئے لیکن ابھی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, وہ ایکسٹینشن کا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایسے موقع پر جب پرانے چیف کو ایکسٹینشن دینے کی بات ہو رہی ہے یا نیا چیف سلیکٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے, درمیان میں پھر بجٹ بھی ہے, تو آپ اس وقت ایک سیاسی بحران کھڑا کر دیں اور نئے انتخابات کی بات ہو تو بہت کچھ ایک ہی جگہ پر اکٹھا ہو جائے گا, تو شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ معاملات اس طرح نہ چلنے دے. یہ ایک تجزیہ ہے. دیکھیے تجزیے تو ہوتے رہتے ہیں لیکن ملک میں سارے معاملات ساتھ چلتے ہیں. آپ یہ ویٹ نہیں کر سکتے کہ جی بجٹ آئے گا تو پھر عدم اعتماد ہوگا. بجٹ انٹرم گورنمنٹ ہی بنا سکتی ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم ہم بجٹ بنا کر گئے تھے, انٹرم گورنمنٹ نے اسی کو فالو کیا, پھر نئی حکومت آئی نیا بجٹ بنا دیا. آرمی چیف کی ایکسٹینشن ایک ایونٹ ہے, وہ نومبر میں آئے گا, اس سے پہلے آپ فیصلہ کر لیں. ایکسٹینشن کی پروویژن اب ہے قانون کے اندر, 64 سال کی عمر تک آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, لیکن کیا فوج چاہتی ہے ایکسٹینشن یہ وقت بتائے گا. آپ کی اپنی رائے کیا ہے, ہونی چاہیے ایکسٹینشن؟ میں ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں جو قانون ہم نے امینڈ کیا تھا وہ درست نہیں تھا. یہ آپ نے ووٹ کیا تھا نا؟ ہم نے ووٹ کیا, میں بالکل ووٹ کیا, لیکن بات یہ تھی کہ اس وقت آرمی اپنی رائے کا اظہار کر چکی تھی, اور میں ہمیشہ اس بات کا حامی رہا ہوں کہ فوج کو امبیرس مت کریں. اگر وہ ایکسٹینشن دے دی ہے پرائم منسٹر نے, ایکسیپٹ ہو گئی ہے, اب تو قانون سپریم کورٹ نے بھیجا نا پارلیمنٹ میں کہ جناب آپ اس کو قانونی شکل دیں. حالانکہ ماضی میں ایسی بات نہیں تھی, ہو گیا, پارلیمنٹ کے پاس آ گیا. تو میری ہمیشہ رائے یہ تھی کہ ایکسٹینشن بالکل آپ اس کو اپروو کر دیں جو حکومت نے دی ہے, لیکن قانون کو امینڈ مت کریں. اور جو قانون امینڈ ہوا ہے وہ اس کے بڑے بہت سے نیگیٹو پہلو ہیں جو فوج پر اثر انداز ہوں گے, اور آپ دیکھیں گے یہ قانون بدلا جائے گا. پارٹی کی تھنکنگ کیا ہے؟ پارٹی ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر ایمبیگوٹی ہے. مریم نواز صاحبہ کا جو بیان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب معاملہ آئے گا سلیکشن کا یا ایکسٹینشن کا تب ہم ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن آپ ظاہر ایکس پرائم منسٹر ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ 6 مہینے پہلے سے یہ بحث شروع ہو جاتی ہے, اور اگر کاغذ پر نہیں ہو تو ذہن کے اندر جو ہے لسٹیں بن جاتی ہیں, ایک حد تک لابنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کی پارٹی کے اندر ابھی بھی ایمبیگوٹی ہے, واضح انداز سے کہتے ہیں کہ نئی ایکسٹینشن ہم نے ایک اور دینی, نیا چیف آنا چاہیے. دیکھیں یہ فوج نے اس کے اظہار تو کیا نہیں ابھی تک کہ ہمیں ایکسٹینشن اور چاہیے, اس کی وجوہات بھی ہونی چاہیے. فوج نے مانگنی ہے یا یہ سیاسی قیادت نے دینی؟ نہیں, فوج اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے کہ ایکسٹینشن کی ضرورت ہے, ایکسٹینشن دی جائے, یہ وجوہات ہیں. یہ ایک ڈائلاگ ہوتا ہے. لیکن فوج کے اندر سے جو رائے آئے گی وہ تو بصد احترام آرمی چیف کی طرف سے آئے گی, تو آرمی چیف کیا یہ کہہ رہا ہوگا کہ فوج کی رائے ہے کہ مجھے ایکسٹینشن دی جائے؟ جی, وہ اپنے گراؤنڈز ہوتے ہیں نا, وہ گراؤنڈز بتائیں گے کیوں ضرورت ہے ایکسٹینشن کی. پچھلی مرتبہ انہوں نے کہا تھا نیشنل سیکیورٹی کے بڑے مسائل ہیں, ٹھیک ہے, اور اس مرتبہ تو مسائل زیادہ گمبھیر ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو کنسیڈر کر لیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بات درست ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ نیا آرمی چیف آ جائے گا. اگر آپ یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز ہوتی ہے ایکسٹینشن, یہ ایک آرڈنری معمول کے معاملات نہیں, یہ غیر معمولی کام ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں اس بات سے قطع نظر کہ سیاسی طور پر کیا ماحول بن رہا ہے, یہ معاملات از خود طے ہو جائیں گے؟ انٹرم والے بھی کر سکتے ہیں, بیچ میں کوئی دورانیہ تو ہوگا نا کہ فوراً انتخابات تو نہیں ہوں گے؟ نہیں, فوراً ہوں گے. 90 دن کے اندر آئین کہتا ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے. آئین یہ کہتا ہے کہ اگر حکومت کوئی بھی نہ بن پائے تو پھر صدر صاحب اسمبلی کو تحلیل کر دیتے ہیں, اور پھر 90 دن کے اندر انتخابات ہو جاتے ہیں. وہ جو پروسیس ہے حکومت کے نہ بننے کا, اس دوران وہ طویل بھی ہو سکتا ہے نا جی, یا آپ کے خیال میں فوری ہوگا کہ نہیں؟ وہ فوری کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر عدم اعتماد ہو گیا, ایک حکومت ختم ہو گئی, کوئی اور حکومت نہ بن پائی, تو پھر آپ کو تحلیل کرنا پڑے گا, پھر چوائسیز نہیں ہیں. اچھا, یہ سارا جو ہے اس مفروضے پر مبنی ہے کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. جی جی بالکل. تو پالیٹکس بینگ دی آرٹ آف دا پاسبل, اور آپ خود زیرک سیاستدان ہیں, تو اگر یہ نہ ہوا تو وہ بھی سیناریو آپ کے ذہن میں ہوگا. اگر کسی بھی وجہ سے کوئی بیمار پڑ گیا, کوئی نہ, آپ مہینے بعد پھر کوشش کر لیں. نہیں تو اس کو 6 مہینے بعد نمبر دیکھیں, عدم اعتماد اسی وقت کیا جاتا ہے جب آپ کو کامیابی کا کافی حد تک یقین ہو, ورنہ آپ عدم اعتماد نہیں کرتے. عدم اعتماد برائے عدم اعتماد نہیں ہوتا. لیکن ایک پارٹی کا آپ کو یہ بھی بیانیہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے, باقی نتیجہ دیکھتے ہیں. تو وہ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ کوشش والے زیادہ ہیں. ہم نے بتانا ہے کہ ہم واقعتاً اپوزیشن میں ہیں, ہم نے یہ کام کرنا ہے, وہ کوشش والے ہیں. نہیں, یہ کوشش والی عدم اعتماد نہیں ہوتا. اس کے لیے کچھ اور چیز کر لیں, کیونکہ عدم اعتماد جب تک 172 ممبر کم از کم نہیں ہیں تو عدم اعتماد کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو ساتھ آپ نے لانگ مارچ کے آپشن بھی رکھی ہوئی.
لانگ مارچ ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے، وہ تو چلتا رہے تو گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خود شور نہیں ہے کہ لانگ مارچ کرنا ہے، وہ بھی کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہو، مطلب یو ہیو ملٹیپل آپشنز. یہ بھی ایک ڈسکشن میں ایک شخص نے بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد ہو بھی گیا پھر لانگ مارچ ہم کر لیں گے. نہیں وہ لانگ مارچ وہ اس کا پھر منطق نہیں بنے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منطق نہیں ہے. لانگ مارچ ایک ایکسپریشن ہوتا ہے احتجاج کا، ایک میسو ایکسپریشن ہوتا ہے، تو وہ تو اگر حکومت اس وقت تک ہوئی تو ڈیفینیٹلی کیا جائے گا. پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ بالآخر نون لیگ ان کے سیاسی لا عمل کے اوپر آ گئی جو ہمیشہ سے وہ پرپوز کرتے آئے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کی، آصف علی زرداری صاحب کرتے تھے کہ ان ہاؤس چینج لے کے آپ دھکوں کے ذریعے، ریزگنیشنز کے ذریعے، جس کے اوپر بڑا پی ڈی ایم کے اندر مسئلہ پڑا، اور بھی معاملات تھے، لیکن یہ دس واز ون آف دا پوائنٹس. تو پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ کو شروع دن سے صحیح کہہ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ان ہاؤس چینج لے کے دس از دا رائٹ پاتھ. اگر نمبروں کی گیم ہے تو ٹھیک ہے، اور نمبر ٹانگ لیں، لیکن نمبر ٹانگنے کی بات نہیں ہے. جو بات وہ وقت کر رہے تھے اس کا کوئی منطق نہیں تھی. لیکن آپ تو وہی نہیں بات کر رہے ہیں. اب حالات بھی فرق ہیں اور اب طریقہ بھی فرق ہے. اب سب جماعتیں اس پر متحد ہیں اور یہ قومی اسمبلی میں کیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب آپ کو امید ہے کہ بیساکھیاں ہٹ جائیں گی. اس وقت بیساکھیاں بڑی مضبوطی سے قائم تھیں، اس لیے اس وقت اگر اپوزیشن ساری نکل جاتی نظام میں سے تو حکومت نہ رہتی. تو یہ حالات فرق ہیں. تو اس وقت ریزگنیشن زیادہ مؤثر ہوتے، اب نو کانفیڈنس زیادہ مؤثر ہو گئے. تو ساری اسمبلیاں جائیں گی، پھر صوبائی اسمبلیاں بھی جائیں گی. کوئی ضروری نہیں ہے، صوبائی اسمبلیاں رہنے دیں. کے پی چلتی رہے، ساری چلتی، پنجاب بھی چلتا رہے، سارا چلتا. تو پھر فائدہ کیا ہوا آپ کو پنجاب اگر چلتا رہے؟ تو پنجاب کی تو سارا کھیل ہے. مرکز میں آپ نے تبدیلی لا کے کیا کریں؟ مرکز پنجاب میں بھی تبدیلی کر لیں. جب مرکز میں تبدیلی ہوگی سارا سیاسی نظام ہل جائے گا. پنجاب تک تو ہل جائے گا، لیکن پیپلز پارٹی کیوں چھوڑے گی سندھ کی؟ رہنے دیں، سندھ اسمبلی چلنے دیں، ٹرم پوری کر. اور کے پی بھی چلتی رہے، کے پی بھی چلتے رہے، بلوچستان بھی چلتا رہے. یہ تو ایک مطلب بڑی گھمیر قسم کی صورتحال ہے. کوئی گمبھیر بات نہیں ہے. وہ سارے کا سارا پرانے نظام کا حصہ ہے جس کو آپ نہیں مانتے. مرکز کے اندر آپ نے نیا نظام لے آئے. ہم نے حکومت کی ہے. ہماری سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے پاس تھی، کے پی گورنمنٹ پی ٹی آئی کے پاس تھی. بلوچستان میں بھی جب میرے آخری 4-5 مہینے تھے وہاں پر یہ باپ کی حکومت تھی. ایگزیکٹلی یہی حال تھا. پنجاب میں ہماری حکومت تھی، لیکن وہ ایک انتخابات کے نتیجے میں آئی تھی، وہ 2 مختلف انتخابات کے نتائج نہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ مرکز اگر مل جاتا ہے آپ کو تو جی، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے لیے تھوڑا بہتر ہوگا کہ یہ الیکشنز میں تھوڑی ڈفرنس آ جائے صوبائی اور قومی کے اندر. تو وہاں پہ بزدار صاحب ٹکے رہے. بزدار صاحب وہ ہٹا لیں گے، عدم اعتماد کر لیں گے. اگر مرکز میں ہو گئے تو پنجاب بھی گیا. پنجاب بھی گیا، پنجاب بھی گیا. پنجاب میں پہلے کیوں نہیں موو کرتے؟ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کی ترتیب جو ہے ٹھیک نہیں رکھی. اس کا کوئی مقصد نہیں ہے پنجاب میں موو کرنے کا. پنجاب ہلے گا تو مرکز خود ہی ہل جائے گا. نہیں، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. دیکھیں ہم نے حکومت کی ہے نا، 3 حکومتیں ہماری مخالف تھیں، یہ فرق نہیں پڑتا. تو پنجاب میں تو نمبرز اور بھی کم ہیں اس حکومت کے. جی، پنجاب میں نمبرز کم ہے، پنجاب میں نمبرز کم ہے. وہاں پر آپ کے پاس زیادہ فرسٹریشن ہے ڈیولپمنٹ فنڈز کے اوپر، اندرون لڑائیوں کے اوپر. تو بزدار صاحب کو ہٹانا بعض لوگوں کا خیال ہے زیادہ آسان ہے. دیکھیں ہٹانا تو یہاں یہ ضروری ہے نا، کیونکہ سارے مسائل تو سینٹر سے پیدا ہوتے ہیں. مہنگائی بھی سینٹر ہی دیتا ہے، پیسے صرف کرتے ہیں. تو وہ بڑی مس گورننس ہے پنجاب میں، سے کوئی شبہ نہیں ہے. بے پناہ کرپشن بھی ہے، لوگ تنگ بھی ہیں. لیکن اگر آپ نے حکومت کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو وہ سینٹر میں کرنی پڑے گی. آپ پرسنلی ڈس اپوائنٹڈ ہوں گے اگر یہ کامیاب نہ ہوئی تو؟ میں ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہوں گا. حیران ہوں گے؟ کیونکہ حیران نہیں ہوں گا، مجھے صرف یہ ہوگا کہ اس کی ناکامی کی صرف ایک صورت ہے اگر اسٹیبلشمنٹ اس میں انٹرفیئر کرے گی. ورنہ حقیقت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عدم اعتماد میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو وہ اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہوگی کہ ابھی بھی ہم نے کوئی سبق نہیں حاصل کیا پچھلے 3.5 سال کی ناکامیوں سے. تو سگنلز کیا ہیں؟ سگنل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ نظر آ جاتا ہے کیا ہو رہا ہے. وہ لوگ بھی بتا دیتے ہیں، وہ نظر بھی آ جاتا ہے. دیکھیں نا، ایک غیر آئینی عمل ہے، وہ کیسے رہ سکتا ہے ملک کے اندر؟ اس نے اگر ملک کو کچھ دیا ہوتا اس غیر آئینی عمل نے تو ہم کہتے ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے، غیر آئینی عمل ہونے چاہیے. لیکن یہاں تو ناکامی ہی ناکامی ہے. بالکل. آخر میں آن اے اسکیل آف 1 to 10 جی، انفیئر سوال آپ کو لگے گا کیونکہ ظاہر یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن نہیں ہوتی سیاست میں، لیکن آن اے اسکیل آف 1 to 10 جی، کتنے نمبر دیں گے کامیابی کے امکانات کو 1 اور 10 کے اسکیل کے اوپر؟ میں اس پہ میں کوئی پرووائزر بتا دیا، میں 10 دوں گا، لیکن پرووائزر ساتھ ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں انٹرفیئر نہ کرے. تو ایک ہی ایشو ہے تو 10 کے 10 مل جائیں گے. جی، نمبرز پورے ہیں. میں نے ایک عدم اعتماد کا حصہ رہا ہوں، میں اس کی میکینکس کو جانتا ہوں. یہ آسان کام نہیں ہوتا، یہ فزیکلی کافی ڈیفیکلٹ کام ہے.
لوگوں کو لانا, اکٹھا لوگوں کو رکھنا. لانا, مینیج کرنا, اس سارے پروسیس سے گزارنا, اور پھر جا کے 172 لوگ اسمبلی میں پورے کرنا. تو یہ جو تمام کا تمام آپ سمجھیں کنٹرول سینٹر ہے, یہ جو جہاں پر آپ نے کیلکولیشنز کرنی ہوتی ہیں, میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ اسکرینیں لگی ہوں گی, آپ بندوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوں گے, لیکن آپ ظاہر ٹیبل کے بیٹھ کے یہ آپ کی تمام جماعتیں اس وقت کر رہی ہیں. جی, ساری جماعتیں اپنی اپنی ہوم ورک کرتی ہیں, یہ زبانی یاد ہوتا ہے, کوئی ایسی اس میں لکھنے کی بات نہیں ہے. بہت شکریہ. کل پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کی طرف سے بیان جاری ہوا. دھماکہ خیز بیان ہے, اس کا تجزیہ بڑا ضروری ہے. بیان کے پہلے حصے میں آپ کو ان کی پارٹی کی ایک عمومی لائن نظر آئے گی, اور لائن بڑی واضح ہے, اور وہ بتا رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ہر سیاسی جماعت کا آئینی اور قانونی حق ہے. اپوزیشن اور پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں مناسب وقت پر مشاورت سے تحریک لائیں گی. بیان آپ کو اس حد تک بہت دھماکہ خیز نہیں لگتا, سٹینڈرڈ بیان لگتا ہے. اس کے بعد ذرا معاملات مزید سنجیدہ ہو جاتے ہیں. اگلے پیرے میں کہا گیا, جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں, خوف میں مبتلا عمران صاحب پشاور میں ایک شخص جن کی حالیہ ہفتوں میں تعیناتی ہوئی ہے کے ذریعے ہمارے اراکین پارلیمان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بیان ہر ٹی وی چینل کے اوپر چلا, ان چینلز پر بھی چلا جن پر عموماً ایسے بیانات نہیں چلتے, اخبارات کی زینت بھی بنا. اب اس پیرے سے معاملات سنجیدہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ عمران خان جو ملک کے وزیر اعظم ہیں وہ پریشانی میں مبتلا ہیں. نہ صرف پریشانی میں مبتلا ہیں کہ پشاور میں ایک شخص جن کی حالیہ ہفتوں میں تعیناتی ہوئی ہے ان کے ذریعے اراکین پارلیمان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر یہ پیراگراف یہاں پر ختم ہو جاتا اور مزید بیان نہ چلتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بیرسٹر سیف کی بات کی جا رہی ہے, لیکن ظاہر ہے بیرسٹر سیف کی بات نہیں کی جا رہی, جس طرح کہ اگلے پیراگرافز میں آپ کو پتہ چلے گا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ اراکین پارلیمان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا ابہام ہے کہ نون لیگ کی طرف سے اراکین پارلیمان کا ذکر ہو رہا ہے, اراکین نون لیگ کا ذکر نہیں ہو رہا. لیکن چونکہ ہمارے کہہ دیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ اپنے ہی اراکین پارلیمان کو حوالہ بنا رہے ہیں. تو نون لیگ کا ماننا یہ ہے کہ ان کے اراکین کو وزیر اعظم پاکستان کی ایما پر مبینہ طور پر پشاور میں ایک شخص جس کی تعیناتی ہوئی ہے ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر ایک وارننگ ہے اس بیان کے اندر, خبردار کر رہی ہوں کہ ان صاحب سے, عمران صاحب پشاور سے فون کالیں کروانا فوری بند کر دیں. اس کے بعد معاملات اور سنجیدہ ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بیرسٹر سیف کی بات نہیں ہو رہی, کس کی بات ہو رہی ہے. آپ کی سیاست میں ادارے کو گھسیٹنے کی وجہ سے پہلے ہی ادارے کی ساکھ جس قدر متاثر ہوئی اس کی نظیر نہیں ملتی. اب نہ تو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے, اور نہ ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کس ادارے کا ذکر ہو رہا ہے. نام لیے بغیر نام لے رہی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ, اور مریم اورنگزیب صاحبہ اپنے تئیں نام نہیں لے رہی, پارٹی کی پالیسی بیان کر رہی ہیں. دوبارہ سے ایک وارننگ آتی ہے, پھر آپ باز نہ آئے تو ہم ان صاحب کا نام لینے پر مجبور ہوں گے. کہہ یہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان مبینہ طور پر اگر اپنے کاموں سے باز نہ آئے تو وہ پھر نام لیں گے. اونس جو ہے وہ وزیر اعظم پر شفٹ کیا جا رہا ہے. یہ بھی کہا کہ آپ سیاست کے میدان میں سیاسی انداز میں مقابلہ کریں. عمران صاحب یہ غیر آئینی حرکتیں, بتایا گیا کہ جو بھی حرکت کی جا رہی ہے یہ غیر آئینی ہے. آپ کے خوف اور شکست کا واضح ثبوت ہے جس کی وجہ سے ادارے کے حصے میں بدنامی آ رہی ہے. دوبارہ سے ادارے کی ساکھ کا ذکر کیا گیا, نام کا ذکر کیا گیا, اور دوبارہ سے یہ بتایا گیا کہ دوسری وارننگ کی صورت میں کہ اگر آپ نے یہ معاملات اور اطوار نہ بدلے تو پھر ہمیں نام لینے پڑیں گے. اب اس کے ظاہر ہے امپلیکیشنز ہوں گے, نتائج نکلیں گے. ایک تو یہ کہ پارٹی کا بیان ہے, یہ کسی پریس کانفرنس کے اندر نہیں بیان کیا گیا ہے, کسی جلسے میں جوش خطابت میں بہتے ہوئے یہ بیان نہیں دے دیا گیا, یہ پارٹی کی طرف سے بیان جاری کیا گیا. دوسرا یہ کہ اس میں باقاعدہ شناخت کی گئی. تیسرا یہ کہ اس کے اندر رابطے کا ذکر کیا گیا. چوتھا یہ کہ اس میں ایک نہیں 2 مرتبہ وارننگز دی گئیں. پانچواں یہ کہ اس میں ادارے کی ساکھ کا 2 مرتبہ ذکر کیا گیا اور ادارے کو فرد یا افراد سے علیحدہ کیا گیا. نون لیگ کے لیے ہماری تجزیاتی رائے میں اب اس بیان کے بعد واپسی ممکن نہیں ہے. نون لیگ کی اب یہ ذمہ داری بنے گی کہ جب معاملات اور کھولیں گے تو پھر نام لینا ہوگا اس شخصیت کا نہیں بلکہ ان لوگوں کا پہلے جن کو مبینہ طور پر ٹیلی فون کالیں کی گئیں, اور یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ وزیر اعظم کے کہنے پر کی گئیں. لیکن سب سے اہم امپلیکیشن اس کی یہ ہے کہ جس ادارے کا ذکر کیا جا رہا ہے اس ادارے کی طرف سے کس قسم کا رد عمل آتا ہے.
وہ رد عمل کیا ہوگا، اس سے آپ کو آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کا رخ کا پتہ چلے گا اور یہ معلوم ہوگا کہ تیل کدھر جا رہا ہے، اس کی دھار کدھر جا رہی ہے. لیکن فی الحال اس بیان کے بعد ایک معاملہ تو طے ہو گیا، وہ یہ کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے شہباز اور نواز، اور اس معاملے پر کم از کم نہ رہے دو بیانیے اور نہ ہی رہا دوہری گفتگو کا انداز. جو حکومت پر تنقید بڑھتی جا رہی ہے، حکومت قوانین کے اندر مزید ترمیم کر رہی ہے. ابھی پیکا 2016 جو پی ایم ایل این کی حکومت نے پاس کیا، اس کے اندر ترمیمات کی گئیں اور اب ان قوانین کو مزید سخت کر دیا گیا جس کے ذریعے زبان بندی کے نئے اہتمام کیے جا رہے ہیں. فریہ عزیز بولو بھی تنظیم کو لیڈ کرتی ہیں، پیکا کی ایکسپرٹ ہیں. ان کے ساتھ ہم نے انٹرویو کیا جس میں ہم نے ان سے پوچھا کہ 2016 میں پاس ہونے والے قانون کے ساتھ مسائل کیا ہیں اور اس کے ساتھ اب جب امینڈمنٹس ہو گئی ہیں تو خطرہ کس حد تک بڑھ گیا ہے. دیکھیں، جو سیکشن 20 تو پہلے سے متنازع شق تھی اور جس وقت یہ قانون لایا جا رہا تھا بل کی شکل میں موجود تھا تو سول سوسائٹی کی طرف سے تو ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ اس کو omit کریں اور اس کے بعد سے یہ رہیے کہ ریپیل کریں. لیکن پارلیمان نے اس وقت کہا تھا کہ ہم نے سیف گارڈ رکھ دیا ہے کہ ایک نان کاگنیزبل آفینس ہوگا، ایف آئی اے کو میجسٹریٹ سے پرمیشن لینی پڑے گی اور صرف اگریوڈ پارٹی کمپلیننٹ بن سکتی ہے، کوئی بھی تھرڈ پارٹی جس کو بھی کچھ نظر آئے وہ جا کے رپورٹ نہیں کر سکتا. جو اس وقت حکومت نے ترمیم کی ہے اس کو کاگنیزبل بھی بنا دیا ہے، اس کی جیل ٹرم بھی بڑھا دی ہے اور انہوں نے یہ شامل کر لیا کہ صرف نیشنل پرسن کا مطلب ہے کہ کوئی بھی تھرڈ پارٹی، کوئی حکومت کا ادارہ، کوئی بھی کمپلیننٹ بن سکتا ہے جو بھی وہ مواد دیکھے گئے انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا پر. تو یہ انتہائی خطرناک ایکسپینسو قسم کے اس میں چینج کیا گیا ہے، جو کہ اس کا اطلاق تو ویسے ہی ہو رہا تھا قانون کے برخلاف، لیکن اب انہوں نے یہ جو اللیگیلٹیز تھی ان کو ایک لیگل کور دے دیا ہے. کیوں خطرناک ہے یہ؟ اگر آپ اس کی عملی طور پر اس کی اگر آپ شکل بتائیں، پریکٹیکل مینیفیسٹیشن بتائیں تو کیوں خطرناک ہے یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو کیسز اس پروویژن کا جو اب تک استعمال ہوا ہے سیکشن 20 میں، ہم نے دیکھا ہے کہ صحافیوں کے خلاف جو چیزیں جو کیسز بنائے گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو ڈسیڈنٹس ہیں یا ان خواتین کے خلاف جو کہتے ہیں کہ ہمیں ہراساں کیا گیا ہے، ان کے خلاف بھی یہ پرٹیکولر سیکشن آف دا لا استعمال کیا گیا ہے کہ لوگوں کو ڈیفیم کیا جا رہا ہے اور اس میں آپ کو ڈیو پروسیس بھی نہیں حاصل ہوتا. یہ نہیں بتایا جاتا کہ کمپلینٹ کیا ہے آپ کے خلاف، لیکن کارروائی شروع کر دی جاتی ہے، آپ کو ایف آئی کے دفتر بلا لیا جاتا ہے یا نان کاگنیزبل سیکشن میں ایف آئی آر بھی ہو جاتی ہے اور وہ ان چیزوں میں جو کہ ایک پروٹیکٹڈ سپیچ کے زمرے میں بھی آتی ہے، جو اگر ان کورٹ آف لا چیزیں چلیں تو وہ بہت سارے کیسز ایسے رد بھی کیے گئے ہیں. لیکن کیونکہ یہ اتنی کوئرسو ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے قانون نافذ ہونے سے پہلے ہی یا وہ کورٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی، کہ یہ پھر لوگوں کو سائلنس کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس طریقے سے مجبور ہو جاتے ہیں، ہر کسی کے پاس وسائل نہیں ہوتے کہ یا تو وہ معافی نامے کر لیں یا وہ بھی اپنے بات سے پیچھے ہٹ جائیں. سو آپ کی جو ایک بنیادی کہ آپ کے سیاسی نظریہ ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتی ہے، وہ تمام چیزیں آلریڈی اس پرٹیکولر پروویژن کے زد میں آ چکی ہیں. اچھا، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے پاس کیا. مجھے یاد ہے کہ ہم بھی چند ایک ڈیبیٹس میں ہم نے شرکت کی. آپ کی جو تنظیم ہے بولو بھی، اس نے اس کو لیڈ کیا. ابھی آپ نے اس کے اوپر ایک اسٹڈی بھی کنڈکٹ کی ہے اور وہ بہت اچھی رپورٹ ہے، اگرچہ اس کے اندر جنڈر کا زاویہ ہے. بنیادی طور پر جو لوگ شکایت کرتے ہیں خواتین، ان کے خلاف یہ لا جو ہے وہ کیسے امپلیمنٹیشن کے فیز میں استعمال ہوتا ہے. تو اس وقت یہ بات ہو رہی تھی. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا وہ یہ کہ اس قانون کی جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ تو یہ کہ اب آپ کوئی بھی شخص کسی معاملے پر بھی کسی کے خلاف کسی کے بہاف پر کمپلینٹ درج کروا سکتا ہے. لیکن ماننا یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جو کچھ ہے، مثلا ٹی وی اسکرین پر جو کچھ ہے، وہ اس قانون کے زمرے میں آتا ہے، پیکا کے زمرے میں یا نہیں آتا؟
آتا تو نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو منسٹر تھیں وہ ایشورنسز دیتی تھیں, اور اس میں پروائزو بھی موجود ہے. سیکشن 20 میں پروائزو ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا کے ڈومین میں آتا ہے وہ ایکشنیبل نہیں ہے. لیکن اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ جو چیزیں آپ کی یوٹیوب چینلز پہ جائیں گی, سوشل میڈیا پہ جائیں گی, وہ تو ایکشنیبل ہو جائیں گی. لیکن وہ گارنٹیز ایکسیپٹ کر کے آج ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی جس کیس پہ ریمارکس آئے ہیں وہ بالکل وہی ہوا. میڈیا پہ ایک ڈسکشن ہوئی, اس کے بعد سوشل میڈیا FIA کے تحت ایکشن ہوا. شاہ جیلانی کے کیس میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا کہ پہلے میڈیا پہ بات ہوئی تھی, اس کے بعد ایک ٹویٹ کا سہارا لے کے کوئی چیز ان پہ کیس قائم کر دیا گیا. سو جو جینڈر ایسپیکٹ پرٹیکولر رپورٹ کا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ دو چیزیں ہمیں کہی جاتی تھیں کہ ایک تو ہیٹ اسپیچ اور ٹیررزم ہے آن لائن, اور دوسرا عورتوں کو ہراساں کیا جاتا ہے, اس لیے یہ قانون بہت ضروری ہے. لیکن اس میں اسٹڈی میں بھی یہ نوٹ کیا گیا ہے اور بیشتر اس طرح کے ایگزامپلز موجود ہیں کہ نہ صرف یہ ریلیف نہیں پرووائڈ کر سکا ان خواتین کو جو کہ ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں, لیکن جو ان کے خلاف بھی استعمال کیا گیا. تو اس کے جو اسٹیٹڈ ایمز تھے اور اس کا جو استعمال ہوا ہے, جو ہم نے دیکھا ہے, جو کہ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ہوگا, یہ ڈسینٹ کو کرب کرنے کے لیے, یہ جو آپ کے بیسک بنیادی حقوق ہے کہ آپ کی رائے کچھ بھی ہو سکتی ہے, اس کو سرو کرنے کے لیے یہ کیا گیا. اور یہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ PTI کے خلاف بھی استعمال ہوا تھا PMLN کے جانے سے پہلے, اس کے بعد اب PTI اس کا استعمال اور کر رہی ہے. یہ ان امینڈمنٹس کی تصحیح ذرا وضاحت کے لیے کہ یہ آپ بات کر رہی ہیں ان امینڈمنٹس کے آنے سے پہلے کی. اب تو ان امینڈمنٹس کے آنے کے بعد تو حالات یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو شخص کی تعریف کر دی ہے اس قانون کے اندر, اس میں تو ادارے بھی ڈال دیے ہیں. کسی قسم کی کوئی ایسی تنظیم جو حکومت نے بنائی ہے اس کو بھی بیچ میں ڈال دیا. جی بالکل ڈالا, اور یہ بہت ڈیلیبریٹلی ڈالا گیا کیونکہ عدالتیں چیک کرنا شروع کر رہی تھیں اس قانون کے مس یوز کو بھی, یہ کس طریقے براڈ طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. تو جس طریقے سے PMLN نے سوچا کہ ہمارے پاس اگر ویب سائٹ بندش کی پاور نہیں تھی تو ہم سیکشن 37 لے آتے ہیں اس قانون میں, اسی طرح PTI نے سوچا کہ اب اگر عدالتیں ہمیں چیک کریں گی تو ہم قانون ہی بدل دیتے ہیں. آپ کے خیال میں اس کے بعد یہ چونکہ آرڈیننس کے ذریعے لایا گیا ہے تو اس کی مدت تو ظاہر اتنی ہوگی جتنی آرڈیننس کی ہوتی ہے, اور جس قسم کا رد عمل سامنے آیا ہے سول سوسائٹی کی طرف سے, سیاسی جماعتوں کی طرف سے, اس جماعت کی طرف سے بھی جس جماعت نے PCAT 2016 کو پاس کروایا, تو آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں ان امینڈمنٹس کی کوئی زندگی ہوگی؟ اور عدالت کا موقف بھی آپ کے سامنے ہے, تو جو رد عمل ہے وہ تو کافی اسٹرانگ ہے, اور اس سے آپ کو ایک امید بھی نظر آتی ہے کہ حکومت ہر طرف منمانی نہیں کر سکتی. نہیں بالکل, رد عمل تو بہت سخت آیا, لیکن دیکھیں ہم نے تو یہ چیزیں PTI کے زبان سے سنی, PMLN کے دور حکومت میں امینڈمنٹس بھی اس میں فیلڈ ہوئی. تو میرے نظر میں تو جس وقت اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن کی ہیں اس کو روکتی ہیں پارلیمنٹ میں, جب یہ آرڈیننس لاپس کرتا ہے اور اگر یہ پارلیمنٹ کی طرف جاتا ہے وہاں پہ روکے, تو ان کو اب کر کے دکھانے کی ضرورت ہے. دیکھیں پیکا کا صرف یہ ایک پروویژن نہیں ہے, وہ پورے قانون کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو رد کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز دس از ناٹ سرونگ اے پرپز ادر دین کہ آپ پولیٹیکل اسپیچ کو اور اس جو پاور ہے جن کے پاس وہ استعمال کرتے ہیں. تو اگر تو پولیٹیکل پارٹی سنجیدہ ہیں تو وہ پھر یہ تمام جو عمل ہے وہ ہمیں پارلیمنٹ میں دکھائیں کہ وہ اس کے ساتھ کرتے کیا ہے. دعوے کرنا, اسٹیٹمنٹس شائع کر دینا, یہ کافی نہیں ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اللہ حافظ.